إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد وقال الله سبحانه وتعالى في موضع آخر فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وقال النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم ألا أخبركم بأفضل من درجة الصلاة والصيام والصدقة قالوا بلى يا رسول الله قال صلاح ذات البين فإن فساد ذات البين هي الحالقة وفي رواية أخرى أنه صلى الله عليه وسلم قال هي الحالقة لا أقول تحلق الشعر ولكن تحلق الدين محترم اور معزز دینی اور ملی بھائیوں، بزرگوں، نوجوان دوستوں، اللہ رب العزت کے لیے ہر قسم کی تعریف، توصیف، بڑائی، بزرگی، کبریائی خاص ہے اور اسی کے لیے ساری عبادتیں ہیں۔ اس کے بعد اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بے شمار درود و سلام نازل ہوں، جنہوں نے ہماری اور آپ کی جو توجیحات فرمائی ہے کہ ان توجیحات کو اختیار کر کے ایک آدمی دنیا اور آخرت کی کامیابی حاصل کر سکتا ہے۔ اللہم صلی وسلم وبارک علیہ۔ میرے بھائیوں اور میری ماں اور بہنوں، گزشتہ 2-3 خطبے میں آپ کے سامنے سورۃ الحجرات کی روشنی میں کچھ قیمتی توجیحات کا تذکرہ ہوا، جو ساری کی ساری توجیحات اور اللہ کے نبی علیہ السلام کی ہدایات ہمارے معاشرے اور سماج، ہمارے آپسی معاملات
ہمارے آپسی تعلقات، بول چال، رہن سہن، تعامل، ان ساری چیزوں سے متعلق ہے، اور جس سے معاشرے اور سماج میں بہت بڑا امن اور بہت بڑا سکون کا ماحول پیدا ہوتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ایک مومن کی ایمان اور تقوی کی مضبوطی اور اس پر استقامت کی یہ دلیل بھی ہے۔ آپسی معاملات کا درست کرنا اور آپسی تعلقات کا بہتر کرنا ایک مسلمان کے لیے کتنا ضروری ہے اور کتنا زیادہ اہم ہے، اس کا اندازہ آپ اس حدیث سے لگائیے، جس میں اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں، ترمذی کی روایت ہے کہ لوگوں، کیا میں تمہیں نہ بتاؤں نفلی نمازوں سے بہتر، نفلی روزوں سے بہتر، نفلی صدقات اور خیرات سے بہتر اور نفلی عبادات سے بہتر، کیا اس سے افضل عمل اور اس سے بہتر عمل نہ بتاؤں؟ تو صحابہ کرام نے کہا بلا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کیوں نہیں، ضرور بتائیے آپ ایسی چیز جو ہمارے لیے نفلی روزوں اور نفلی صدقات، نفلی نماز، نفلی عبادات سے بہتر ہے۔ تو آپ نے کہا کہ صلاح ذات البین، آپسی معاملات اور آپسی تعلقات کو بہتر کیجیے، آپسی تعلقات کو اچھا بنائیے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں فاتقوا اللہ وَأَصْلِحُوا ذَاتَ بَيْنِكُمْ، اے لوگو اللہ کا تقوی اختیار کرو اور آپسی معاملات، آپسی تعلقات، میل جول، رہن سہن، بول چال، ان ساری چیزوں کو جو ہے ٹھیک کرو، بہتر کرو، درست کرو۔ یہ اللہ رب العزت کا حکم ہے قرآن کریم میں۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام کے صحابہ کرام نے فرمایا کہ آپ ضرور بتائیے، تو آپ نے کہا صلاح ذات البین، آپسی معاملات کا اچھا کرنا۔ آپ کے سامنے یہ بات بار بار آتی ہے میرے بھائیوں، اور بار بار لانے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہمارے معاشرے اور سماج میں جو آپسی معاملات اور تعلقات کا ماحول ہے اور جو سچویشن ہے، یہ بہت خطرناک سچویشن ہے۔ واللہ نماز سے زیادہ بے نمازی جتنے ہیں، اس سے زیادہ توحید کی دھجیاں اڑانے والوں سے زیادہ یہ ہمارے جو آپسی معاملات ہیں، یہ معاشرے میں یہ برائی اس سے زیادہ پائی جاتی ہے۔ آخر کیا معاملہ ہے میرے بھائیوں کہ آج بہت کم ہی نظر آئے گا کہ دو سگے بھائیوں کے بیچ میں اچھے تعلقات نہیں ہیں۔ آج بہت کم ہی نظر آئے گا کہ دو پڑوسیوں کے بیچ میں وہ دوستانہ اور محبت کا ماحول ہو جو شریعت اسلامیہ دیکھنا چاہتی ہے۔ آخر کیا وجہ ہے میرے بھائیوں کہ رشتہ داروں کے بیچ میں وہ صلہ رحمی، وہ حسن سلوک اور وہ پیار اور محبت ہمیں کم نظر آئے گا جو اللہ کے نبی علیہ السلام نے جس کی تاکید فرمائی ہے۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام کہتے ہیں کہ آپسی معاملات کو درست کرو، ٹھیک کرو، یہ نماز سے، یعنی نفلی نماز سے، نفلی صدقات سے، نفلی روزوں سے بہتر۔ ایک دن میں 100 رکعت نفلی نمازیں پڑھنے سے بہتر ہے کہ آپ اپنے تعلقات کو بہتر بنائیے، مسلمانوں سے تعلقات، غیروں سے تعلقات، پڑوسیوں سے تعلقات، رشتہ داروں سے تعلقات، عام مسلمانوں سے تعلقات، ان سے بہتر بنائیے۔ کن سے آپ کا تنازع چل رہا ہے، کن سے آپ کا قطع تعلق چل رہا ہے، کن سے آپ کی لڑائی چل رہی ہے، کن کے بیچ میں آپ کے بیچ میں فساد ہے، اس پر غور کیجئے اور اس کو بہتر بنانے کی کوشش کیجئے۔ اصلحو کا لفظ استعمال ہے، اصلحہ یصلحو کا معنی ہوتا ہے بہتر کرنا، درست کرنا، ٹھیک کرنا، یعنی کوئی چیز خراب ہو گئی ہے اس کو ٹھیک کرنا ہے، اس کو بہتر کرنا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام یہ بیان فرمانے کے بعد کہ آپسی تعلقات کو بہتر کیجئے، یہ نماز سے، نفلی نماز سے بہتر ہے، نفلی صدقات سے بہتر ہے، نفلی روزوں سے بہتر ہے، اور پھر آپ کہتے ہیں
فإن فساد ذات البین هی الحالقہ، آپسی تعلقات کا خراب کرنا یہ حالقہ ہے، یہ حالقہ ہے۔ حالقہ معنی حلقہ یحلقو کے معنی ہوتے ہیں چھیلنا، سر کو جو چھیلتا ہے، بالوں کو جو چھیلتا ہے اس کو حالق کہا جاتا ہے۔ عمرہ کرنے جاتے ہیں جو ہمارے بھائی تو حلق کراتے ہیں یا تقصیر کراتے ہیں۔ حلق کا مطلب کہ سر کے بال کو چھلا دینا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ آپسی تعلقات کا خراب ہونا، آپسی تعلقات کا بگڑنا یہ حالقہ ہے، چھیل دینے والی۔ اب چھیل دینے والی کا مطلب کیا ہے؟ تو ترمذی کی دوسری روایت میں نبی علیہ السلام اس کی وضاحت کرتے ہیں، لا اقول هي الحالقة التي تحلق الشعر ولكن تحلق الدين، میں جو کہہ رہا ہوں کہ یہ چھیل دینے والی ہے، یعنی چھیلنے کا مطلب یہ نہیں کہ بال کو چھیل دینے والی ہے، یہ دین کو چھیل دینے والی ہے، یہ دین کو صاف کر دینے والی ہے۔ آپ ذرا ان الفاظ پر ذرا غور کیجئے کہ جس کے آپسی تعلقات خراب ہیں تو یہ آپسی تعلقات کا خراب ہونا اس کے دین کو چھیل دینے والا ہے۔ کیا مطلب ہے میرے بھائیو؟ ان حدیثوں کو آپ اس سے ملائیے کہ جس میں اللہ کے نبی علیہ السلام یہ فرماتے ہیں کہ ایک دل میں، کسی مسلمان کے ایک دل میں، ظاہر سی بات ہے انسان کے پاس ایک دل ہے، ایک دل میں دو چیزیں جمع نہیں ہو سکتی ہیں، کینہ کپٹ، دشمنی نفرت اور ایمان۔ یعنی ایک ہی دل میں، ایک برتن میں، ایک پیالے میں، ایک گلاس میں یہ دونوں چیزیں جمع نہیں ہو سکتی ہیں۔ جیسے ہمارے پاس ایک دل ہے تو دل میں دونوں چیزیں جمع نہیں ہو سکتی ہیں، یا تو ایمان ہوگا میرے بھائی اور یہ وہاں سے رخصت ہو جائے گی۔ جو مومن ہوگا اس کے دل میں کینہ کپٹ، دشمنی نفرت مسلمان بھائی کے لیے نہیں پائی جائے گی، کبھی نہیں پائی جائے گی۔ اور آپ اس چیز کو اچھی طریقے سے مطمئن ہو کر کے اپنے دل میں بٹھا لیجئے میرے بھائیوں کہ کسی مسلمان کے لیے قطعاً کسی بھی حالت میں، کسی بھی سچویشن میں اپنے مسلمان بھائی کے تعلق سے اپنے دل میں کینہ کپٹ رکھنے کی کوئی گنجائش نہیں۔ اس کو حرام کہیے، اس کو ناجائز کہیے، اس کو جو ہے کیا نام ہے، جو لفظ کہنا ہو وہ کہیے۔ ایک مسلمان کے لیے کسی بھی حالت میں آپ کو اس نے گالی دی، آپ کو اس نے مارا، آپ کی امی کو اس نے پیٹا، آپ کے ابو کو اس نے مارا، آپ کے ابو کا مرڈر کیا، بہت بڑا ظلم اٹھایا، لیکن آپ کے لیے جائز نہیں ہے کہ اس مسلمان کے تعلق سے اپنے دل میں کینہ کپٹ، دشمنی اور نفرت بٹھا لے۔ میرے بھائیوں، ہمارے اور آپ کے اندر جب ایمان ہوگا، کیسے نبی علیہ السلام نے کہا کہ کسی مسلمان کے دل میں دونوں چیزیں جمع نہیں ہو سکتی ہیں۔ آپ احد کے میدان کو یاد کیجئے کہ احد کے میدان میں حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ابا، حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ابا یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ بھی بہت جلیل القدر صحابی ہیں، باپ بھی صحابی ہے، بیٹا بھی صحابی ہے۔ احد کے میدان میں یہ شہید ہو جاتے ہیں، اور جانتے ہیں آپ شہید کس سے ہوتے ہیں، کن کے تلواروں سے مارے جاتے ہیں؟ صحابہ کرام کی تلواروں سے ان کی گردن کٹ جاتی ہے۔ احد کے میدان میں بہت افراتفری کا ماحول ہو گیا تھا، صحابہ کرام بالکل ایک دم گھبرا گئے تھے، چونکہ پیچھے سے اچانک حملہ کیا گیا جس کی کسی طریقے سے توقع نہیں تھی، تو لوگ بالکل سے گھبرا گئے اور سمجھ نہیں پا رہے تھے معاملہ کیا ہے۔ یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی طرف سے آ رہے تھے کہ جس طرف کفار اور مشرکین کا لشکر تھا، تو ان کو کچھ لوگوں نے دیکھا تو سمجھا کہ یہ کافروں میں سے ہیں، اور ان کی تلواریں اٹھ گئی، اور ان کی تلوار مسلمان کی تلوار ان کے گردن پر چل گئی، اور یہ شہید کر دیے گئے، ان کی گردن کٹ گئی اور بیچارے مر گئے۔ حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بیٹا موجود ہے وہاں پر، چلا رہا ہے کہ میرے ابا ہیں، میرے ابا ہیں، لیکن جو ہے تلوار چل جاتی ہے، ان کی گردن کٹ جاتی ہے۔ اتنا افراتفری کا ماحول تھا، لیکن حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھیے میرے بھائیوں کیا کہتے ہیں، یرحم اللہ لکم وہو ارحم الراحمین۔ باپ کا مرڈر ہو جا رہا ہے، قتل ہو جا رہا ہے، باپ کا قتل ہو رہا ہے، اور قاتلوں کو وہیں پر فوراً حذیفہ رضی اللہ تو کہتے ہیں اللہ تعالیٰ تم لوگوں پر رحم فرمائے، وہ بہت زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ باپ کو قتل کر دیا گیا ہے،
ذرا بھی غصہ نہیں، ذرا بھی انتقامی جذبہ نہیں، ذرا بھی ناراضگی نہیں، کیونکہ انہیں معلوم ہے کہ ان سے غلطی میں یہ کام ہوا ہے۔ تو میرے بھائی فوراً دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تم لوگوں پر رحم فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ بہت زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ ہمارے سامنے ایک نہیں دسیوں واقعات میرے بھائیوں اللہ کے بندوں ہیں۔ یوسف علیہ السلام کے واقعے کا میں نے حوالہ دیا، جو ہم ابھی درس قرآن میں فجر کی نماز کے درس میں ہم نے ابھی اس واقعے کو ختم کیا ہے۔ بتاؤ ان کے بھائیوں نے ان کے ساتھ کتنا بڑا ظلم کیا، ان کو مرڈر کرنے تک کی بھی کوئی پلاننگ کی، اور لے کر کے آخر میں ان کو کنویں میں ڈھکیل دیا گیا۔ یوسف علیہ السلام کو 10 بھائی ان کے تھے، اور اس کے بعد باپ کو آ کر کے کہا گیا کہ بھیڑیے نے کھا لیا۔ لمبا واقعہ ہے، لیکن آپ کو معلوم ہے کہ یوسف علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بادشاہت کی کرسی پر بٹھایا، وزیر خزانہ بنایا، اور بہت بڑا پاورفل آدمی بنایا۔ اور اس وقت جو ہے یہ راز کھلا، اور بھائی جو ہے سامنے آئے، اور اپنے بھائیوں کو فوراً یوسف علیہ السلام نے کہا کہ آج تم سے کوئی مواخذہ نہیں ہوگا، تم سب کے سب آزاد ہو۔ ہم کہتے ہیں اس نے مجھ کو گالی دیا، اس نے مجھ کو ایسا کہا، اس نے مجھ کو ویسا کہا، اور اس کے کہنے کی وجہ سے اللہ کے بندو ہم پوری زندگی اپنے مسلمان بھائی سے قطع تعلق کر لیتے ہیں۔ ہم پوری زندگی اللہ کی قسم اس کی عزتیں ادھر ادھر اچھالتے ہیں، کیونکہ ہمارا اس سے انبن ہے۔ کیا یہ ہمارے لیے غیبت نہیں ہے؟ کیا ہم پوری زندگی یہ ہم چاہتے ہیں کہ کسی طریقے سے بے عزت ہو؟ کیوں؟ کسی موقع پر اس مسلمان بھائی سے ہمارا انبن ہو گیا۔ ہم چاہیں گے یہ تکلیف میں آئے، ہم چاہیں گے مصیبتوں میں آئے، اگر کسی طرح کی تکلیف کا اس کو سامنا کرنا پڑتا ہے تو ہم خوش ہو جاتے ہیں کہ اچھا ہوا اس کے ساتھ ایسا ہوا۔ یہ کیا دن ہے، کون سا ایمان ہمارے دلوں میں ہے؟ کیا سورۃ الحجرات کی آیتیں جو ہم نے پڑھی ہیں میرے بھائیوں ہم کو اسی کی طرف لے جا رہی ہے؟ میں نے آپ کو بتایا، اور بہت معروف اور مشہور حدیث ہے اللہ کے نبی علیہ السلام نے، جو ہمارے بھائی اچھی طریقے سے اس بات کو نوٹ کر لیں، جو کسی مسلمان بھائی کی تکلیف کو دیکھ کر خوش ہوتے ہیں، اور جس کو اپنا جانی دشمن سمجھتے ہیں، جس کو اپنا دشمن سمجھتے ہیں، جس کے دل میں کینہ کپٹ نفرت اور دشمنی رکھتے ہیں، اور جب کوئی تکلیف آتی ہے تو اس کی تکلیف پر خوشی محسوس کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے کوئی گوشہ میرے بھائیوں تشنا نہیں چھوڑا ہے، کوئی گوشہ ناقص نہیں چھوڑا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں لا تدھر الشماتۃ لأخیک، لا تدھر الشماتۃ لأخیک فیرحم اللہ ویبتلیک۔ اے اللہ کے بندے، کبھی کسی مسلمان کی تکلیف پر خوشی کا اظہار مت کرنا۔ کیوں؟ ایمان کی علامت کیا ہے؟ ایمان کا دعویٰ ہے تو میرے بھائیوں ایمان کی علامت کیا ہے؟ ایمان کی علامت یہ ہے کہ اگر مسلمان بھائی کو کوئی تکلیف پہنچ جائے تو ہم کو تکلیف ہونی چاہیے، یہ ایمان کی علامت ہے، یہ مومن کا کام ہے میرے بھائی۔ مسلمان کو تکلیف پہنچی، آپ خوش ہو رہے اپنے ایمان کی خیر مناؤ، اپنے ایمان کی خیر مناؤ، چھوڑے یہ وسوسے کہ اس نے ایسا کیا، اس نے ویسا کیا، اور اس نے میرے ساتھ ایسا کرتا ہے، میرا بدخواہ ہے، میری کبھی جو ہے اس نے جو ہے بھلائی نہیں چاہا ہے۔ یہ سارے شیطانی وسوسے چھوڑ دیجئے میرے بھائی۔ ہے تو وہ مومن، ہے تو وہ مسلمان۔ اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں اپنے مسلمان بھائی کے لیے کبھی بھی کسی تکلیف پر خوشی کا اظہار مت کرنا، خوشی کا اظہار مت کرنا۔ کیوں میرے بھائیوں؟ اس کا نقصان کیا ہے میرے بھائیوں؟ اللہ کے بندو نماز پڑھتے رہو، اللہ کے بندو روزہ رکھتے رہو، لیکن یاد رکھو اگر ہمارے آپسی معاملات بہتر نہیں ہوں گے، ہماری زبان بہتر نہیں ہوگی، ہمارا لین دین بہتر نہیں ہوگا، ہمارا تعامل بہتر نہیں ہوگا، ہمارے معاملات بہتر نہیں ہوں گے، جب تک مسلمانوں کے ساتھ ہمارے تعلقات بہتر نہیں ہوں گے، یہ نمازیں ہمارے کام نہیں آئیں گی میرے بھائیوں۔ ان نمازوں کا ہم کو خاطر خواہ فائدہ حاصل نہیں ہوگا میرے بھائیوں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں اپنے مسلمان بھائی کی تکلیف پر خوشی کا اظہار مت کرو، ورنہ کیا ہوگا؟ اللہ تبارک و تعالی اس پر رحم کرے گا، اس پر رحم کرے گا جس کو تکلیف ہو گئی ہے، جس کو آپ اپنا دشمن سمجھتے ہو۔ مسلمان کا دشمن ہے کیا؟ کبھی مسلمان کا دشمن ہوتا ہے؟ کبھی مسلمان کو دشمن سمجھ سکتا ہے؟ ارے آج میرے اس کے بیچ میں کچھ تنازعات ہو گئے ہیں، ضرور کچھ اختلاف رائے ضرور ہو گیا ہے، کچھ انبن ضرور ہو گیا، لیکن مسلمان میرا دشمن کب ہو گیا میرے بھائیوں؟
اگر یہ میرا دشمن ہے تو یہ دشمن کون کب میرے دشمن ہوں گے؟ یہی تو مسئلہ ہو رہا ہے کہ آج ہم نے مسلمانوں کو دشمن بنا لیا ہے اور ان کو دوست بنا لیا ہے، جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان کافروں کو، ان یہودیوں کو، ان کرسچن نصرانیوں کو، ان مشرکوں کو تم دوست مت بناؤ، آپ کا دوست مسلمان ہے۔ اللہ ولی المومنین، اللہ مومنوں کا ولی ہے، مومن مومن کا دوست ہے، مومن مومن کا جو ہے کیا نام ہے بھائی ہے، تو ان کو دوست مت بناؤ۔ ہم ان بھائیوں کو چھوڑ کر، ان دوستوں کو چھوڑ کر اپنے مسلمان بھائی کی غلطی کو ہم معاف کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں، لیکن وہی غلطی اگر کوئی غیر 10 بار کر دے تو ہم معاف کر دیتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ نہیں، اچھا تعلقات رکھنا چاہیے، حسن سلوک کرنا چاہیے، اسلام جو ہے حسن سلوک کا حکم دیتا ہے، تو کیا مسلمانوں کے ساتھ بدسلوکی کا حکم دیتا ہے؟ مسلمانوں سے برے تعلقات رکھنا چاہیے، مسلمانوں سے جو ہے کیا نام ہے خراب تعلقات رکھنا چاہیے، غیروں سے اچھے تعلقات رکھنا چاہیے، بالکل اچھے تعلقات رکھنا چاہیے، لیکن مسلمانوں کے ساتھ یہ بدسلوکی کا معاملہ یہ میرے بھائیوں کہاں سے ہے؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ اس پر رحم فرما دے گا اور تم کو مصیبت میں ڈھکیل دے گا، کیونکہ تم نے اپنے مسلمان بھائی کی تکلیف پر خوشی کا اظہار کیا۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں، ہم تھوڑا سا پیچھے آئیں کہ میں نہیں کہتا ہوں کہ یہ بالوں کو چھیل دینے والی جو ہے کیا نام ہے حرکت ہے یا بالوں کو چھیل دینے والا عمل ہے، بلکہ میں یہ کہتا ہوں کہ یہ دین کو چھیل دینے والا حرکت ہے، یہ دین کو چھیل دینے والا عمل ہے، دین کو صاف کر دیتا ہے۔ کہاں دینداری ہے میرے بھائیوں؟ اس کو دینداری کہا جاتا ہے کہ ہم نماز پڑھ رہے ہیں اور پڑوسی سے بات چیت بند ہے، رشتہ دار سے جھگڑا چل رہا ہے، اس کی غیبت کرتے ہیں، اس کی چغلخوری کرتے ہیں، نماز میں آئے تو بھی غیبت کر رہے ہوتے تھے اور نماز سے جا رہے تبھی غیبت کر رہے ہوتے ہیں، چغلخوری کرتے ہیں، ایک دوسرے کو لڑانے کی کوشش کرتے ہیں۔ اگر دو مسلمانوں میں کہیں انبر ہو جاتا ہے، اسلام حکم دیتا ہے کہ صلح کرانے کی کوشش کرو، صلح کرانے کے جتنے تدابیر ہوتے ہیں اختیار کرو، لیکن ہم آگ کو بھڑکانے کی کوشش کرتے ہیں، ہم ان کے جھگڑے کو بڑھانے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو میرے بھائیوں، اللہ کے بندو، یاد رکھو یہ اللہ کے نبی علیہ السلام کی تعلیم ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ لا تحاسدوا ولا تباغضوا ولا تهاجروا ولا تدابروا ولا تقاطعوا وكونوا عباد اللہ اخوانا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان رائے گا نہیں جائے گی میرے بھائیوں، اللہ کے نبی علیہ السلام کی زبان رائے گا نہیں جائے گی، بیکار نہیں جائے گی۔ آپ نے جو توجیہات فرمائی ہیں ایسے نہیں فرمائی ہے مسلمانوں، اس کو جو ہم نے پسے کچھ ڈال دیتے ہیں، ابھی ہمیں ہوشیار ہو جانا چاہیے، ہمیں اپنے کان کھڑے کر لینا چاہیے۔ لا تحاسدوا، آپس میں حسد نہ کرو، حسد نہ کرو، اپنے دل کو ٹٹولیں، دل میں حسد موجود ہے یا نہیں؟ واللہ ہمیشہ کہتا ہوں میرے بھائیوں، کس کے دل میں کیا موجود ہے کسی کو نہیں معلوم، لیکن اس کو معلوم ہے، مجھے معلوم ہے میرے دل میں کیا ہے، آپ کو معلوم ہے آپ کے دل میں کیا ہے، اور رب العالمین کو معلوم ہے، اور اس کے علاوہ کسی کو نہیں معلوم ہے۔ حسد ہے تو دل کو حسد سے صاف کر دیجئے، صاف کر دیجئے، کینہ کپٹ ہے، دشمنی ہے، نفرت ہے، اس کو صاف کر دیجئے۔ صاف کیسے ہوگا میرے بھائیوں؟ صاف بھی کیسے ہوگا اس کو بھی آپ کو بتایا گیا ہے۔ مسلمان سے ملو تو اس کو سلام کرو، سلام کرو، آسان نہیں ہے سلام کرنا۔ جس مسلمان نے آپ کو تکلیف دی اس کو آسان نہیں ہے سلام کرنا، لیکن سلام کرنا بہت ضروری ہے، کیونکہ یہ اس بات کی علامت ہے کہ آپ کے دل میں نفرت اور کینہ کپٹ موجود نہیں ہے۔ اس مسلمان کے لیے دعا کرو، سبحان اللہ۔ اب سوچئے کہ جس مسلمان نے آپ کو تکلیف دی ہے، آپ کو اس کے لیے تنہائی میں دعا کرنی ہے، اللہ اکبر۔ زبان نہیں کھلے گی میرے بھائی، لیکن اصلاح کرنی پڑے گی، اس لیے اللہ نے کیا کہا، وَلَمَنْ صَبَرَ وَغَفَرَ إِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ۔ کسی کو معاف کرنا آسان کام نہیں میرے بھائیوں، بہت مشکل کام ہے اللہ کے بندو، لیکن ایک دم ضروری ہے ایک مسلمان کے لیے۔ اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ جو شخص صبر کر لے اور معاف کر دے، برداشت کر لیا، معاف کر دیا، اللہ کہتے ہیں ان ذالک من عزم الامور، یہ تو بہت بڑے ہمت کے کاموں میں سے ہے، آسان کام نہیں ہے میرے بھائیوں۔ لیکن اس مسلمان سے جس سے آپ کا انبن ہے، واللہ لازمی طور سے ملو تو سلام کرو،
وہ جواب دے چاہے نہ دے، سلام کرنے کا یہ فائدہ ہوگا کہ آپ کے دل میں تو کینہ کپٹ نہیں ہے، اس کے دل میں اگر کینہ کپٹ ہے اس کا حساب اللہ تعالیٰ اس سے لینے والا ہے۔ مسلمان کے لیے تنہائی میں دعا کرو، تنہائی میں دعا کیجئے۔ آپ کے پڑوسی نے آپ کو گالی دی ہے، گھر کی تنہائی میں تہجد کے نماز پڑھتے ہیں، جب آپ اٹھتے ہیں تو دعا کیجئے، اے اللہ میرا پڑوسی بہت پریشان ہے، اس کے معاملات کو حل کر دے۔ پڑوسی کو نہیں معلوم ہے، گالی دے رہا ہے، آپ یہاں دعا کر رہے ہیں، آپ دعا کر رہے ہیں میرے بھائیو، کتنی ہمت کا کام ہوگا بتائیے کہ پڑوسی گالیاں دے رہا ہے اور ہم رات کی تنہائی میں اس کے لیے دعا کر رہے ہیں کہ رب العالمین اس کا بیٹا بیمار ہے اس کو شفا دے دے، اس کی بیوی بیمار ہے اس کو شفا دے دے، وہ بہت خطرناک بیماری کا شکار ہے اس کو شفا دے دے۔ ہم اللہ رب العزت سے اپنے پڑوسی کے لیے دعا کرتے ہیں جو پڑوسی ہم کو دن میں گالیاں دیتا ہے، یعنی ہمارے دل میں پڑوسی کے تعلق سے کوئی کینہ کپٹ نہیں ہے۔ کتنا بڑا ہم نقصان کر لیتے ہیں کسی مسلمان بھائی کے لیے دعا نہ کر کے۔ آپ کو مسلمان بھائی کے لیے دعا کرنے کی اہمیت اور فضیلت بھی معلوم ہے میرے بھائیوں، کہ اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جب کوئی مسلمان بھائی اپنے مسلمان بھائی کے لیے عدم موجودگی میں دعا کرتا ہے، مسلمان بھائی موجود نہیں ہے آپ کے گھر میں، آپ دعا کر رہے ہو، مسلمان بے سن نہیں رہا ہے، ایک مسلمان نے آپ سے کہا کہ دعا کیجیے، آپ نے کہا اللہ خیر کا معاملہ کرے، اللہ تعالیٰ آپ کے لیے معاملات آسان کرے، اللہ تعالیٰ برکت دے، اللہ تعالیٰ شفا دے، اللہ تعالیٰ جو ہے سارے معاملات کو آسان کرے، یہ ایک دعا ہے، یہ بھی دعا ہے، لیکن اس کے سامنے آپ دعا کر رہے ہیں، کوئی بات نہیں، کیجیے، اچھی چیز ہے، لیکن اصل دعا تو یہ ہے کہ تنہائی میں دعا کیجئے جب مسلمان سن نہ رہا ہو، مسلمان کو پتہ بھی نہ ہو، یہ دعا اصل ہے۔ کیا ہوتا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، کتنی پیاری حدیث ہے، سنیے اس کو، کہ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جب کوئی مسلمان اپنے بھائی کے عدم موجودگی میں دعا کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس مسلمان کے پاس ایک فرشتے کی ڈیوٹی لگا دیتے ہیں، اور خاص طور سے اگر کوئی اس کو دعا کرتا ہے، اس کے لیے جو اس کو تکلیف دیتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کفار مکہ دعا کرتے تھے، رات بھر تکلیف دیتے تھے، گالیاں دیتے تھے، رات بھر ان کے لیے دعائیں کرتے تھے، رات بھر دعائیں کرتے تھے۔ طائف والوں نے آپ کو بہت ستایا، لہو لہان ہو گئے، آپ جان کو جو ہے خطرہ ہو گیا، لیکن جب فرشتے نے کہا کہ اگر آپ کا اشارہ ہو تو ان کو دو پہاڑوں کے بیچ پیس دیا جائے، کہا نہ یہ اس کے لیے میں نہیں آیا، یہ میرا کام نہیں ہے، میں رحمت للعالمین ہوں، اللہم اہد قومی فإنہم لا یعلمون، اے اللہ ان کو تو توحید کی ہدایت دے دے، یہ لوگ نہیں جانتے ہیں۔ یہ لہولہان کرنے والوں کے لیے دعا ہے، یہ لہولہان کرنے والوں کے ساتھ یہ حسن سلوک نبی علیہ السلام کا ہے۔ تو نبی علیہ السلام رات بھر دعا کرتے تھے ان کے لیے جو آپ کے ساتھ دشمنی کرتے تھے، جو آپ کے جان کے دشمن تھے، اب وہ رات بھر آپ کے جان کے تعلق سے پناہ نہیں کرتے تھے کہ آپ کو مارا کیسے جائے، اور ان کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رات بھر دعائیں کرتے تھے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ جب کوئی مسلمان، وہ تو غیر کی بات ہے، کوئی مسلمان کسی مسلمان بھائی کے لیے دعا کرتا ہے جو کہ موجود نہ ہو، اس کو نہیں پتا ہے، کس کو پتا چلے گا آپ کس کے لیے دعا کر رہے ہیں؟ دعا کر کے تو دیکھو کتنا فائدہ ہوتا ہے دوسروں کے لیے دعا کرنے کے لیے۔ ہمارے ذہن میں شیطان وسوسے ڈال دیتا ہے کہ ارے ہمارے اتنے مسائل ہیں، ہمارے ساتھ اتنے پرابلم ہیں، اپنے لیے دعا کرو کہ دوسروں کے لیے دعا کرو۔ یہ شیطانی وسوسہ ہے میرے بھائی، شیطانی وسوسہ ہے میرے بھائی، کہ صرف اپنے لیے دعا کروں، دوسروں کے لیے دعا کروں۔ دوسروں کے لیے دعا کرنے کا زیادہ فائدہ ہے میرے بھائیوں میری بہنوں۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں ایک فرشتہ متعین کر دیتا ہے۔ فرشتہ کیا کرتا ہے؟ جب آپ دعا کرتے ہیں اے اللہ میرا پڑوسی بیمار ہے اس کو شفا دے دے، اے اللہ بہت روزی روٹی کی تنگی کا شکار ہے اس کے لیے آسانی فرما دے، تو فرشتہ کہتا آمین، اور جس دعا پر فرشتہ کہتے آمین اللہ اس کو فوراً قبول کرتا ہے۔ اور کیا کہتا ہے؟ آپ کے لیے فرشتہ دعا کرتا ہے۔ ابھی تو صرف آمین کہہ رہا تھا، آپ نے دعا کی تو آمین کہا اس نے، لیکن اب وہ دعا بھی کرتا ہے آپ کے لیے۔ کیا دعا کرتا ہے؟ وَلَكَ بِمِثْلِ، اور تم کو بھی ایسے ہی ملے گا۔ تو جب مسلمان کے لیے دعا کرتے ہیں پہلی بات تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا وہ دعا قبول ہونی ہی ہونی ہے، مستجابہ ہے۔ کسی مسلمان کے لیے عدم موجودگی میں دعا کبھی رد نہیں ہوتی، لازمی طور سے قبول ہوتی ہے۔
اب جب قبول ہوتی ہے تو جو ہم نے اس کے لیے دعا کی اللہ اس کو صحت دے دے، اے اللہ اس کو اولاد دے دے، اے اللہ اس کو خوشحالی دے دے، اے اللہ اس کی پریشانیوں کو دور کر دے، تو وہ ساری چیزیں ہم کو خود حاصل ہوتی ہے، اللہ تعالی ہم کو بھی عطا فرماتے ہیں۔ تو میرے بھائیوں، ضرورت اس بات کی ہے کہ سورہ حجرات کی جو ہم نے توجیحات اور تعلیمات سنی ہیں، چاہے غیبت کے تعلق سے ہو، چاہے مسلمانوں میں اصلاح کرانے کے تعلق سے ہو، اور چاہے دوسری چیزیں جو آپ کے سامنے پیش کی گئی ہوئی ہوں، ہم ان کو عملی زندگی میں نافذ کریں۔ اور یاد رکھو، ایک چیز اپنی زندگی میں نصب العین بنا لو کہ ہر مسلمان کو معاف کرنا ہے، ہر مسلمان کو معاف کرنا ہے۔ جو بھی میرے ساتھ کسی طریقے سے زیادتی کرے گا، میں اللہ رب العزت سے اس کے لیے معافی کی دعائیں کروں گا اور میں اس کو معاف کر دوں گا۔ لیکن مشکل کام ضرور ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں، ما زاد اللہ عبدا بعفو الا عزا، اللہ تعالیٰ کسی بھی بندے کو معاف کرنے سے اس کی عزت میں اضافہ کرتے ہیں۔ ہم کیا سوچتے ہیں؟ معاف کرنے کا مطلب میں کمزور ہوں، میں ذلیل ہوں، یعنی میری کوئی عزت نہیں ہے۔ کیا میری کوئی عزت نہیں ہے؟ میرے بھائیوں، اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ آپ معاف کرنے سے آپ کی عزت میں اضافہ ہوتا ہے۔ تو مسلمانوں کو معاف کیجئے، پیار محبت کا ماحول پیدا کیجئے، خوش شفقت اور جو ہے ہمدردی اور خیرخواہی کا ماحول پیدا کیجئے، اور ہر ایک کو معاف کیجئے، رب العالمین سے اجر اور ثواب طلب کیجئے، لوگوں کے ظلم پر اللہ تعالیٰ سے ثواب مانگیے، اللہ تعالیٰ سے اجر مانگیے جو آپ کے لیے آخرت میں دنیا میں کام آئے۔ میرے بھائیوں، کسی سے انتقام لے کر، کسی کے لیے کینہ کپٹ دشمنی کر کے، کسی کے لیے حسد جلن کر کے، سوائے ہمارے نقصان ہونے کے اور کسی کا کچھ نقصان ہونے والا نہیں۔ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو ان باتوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور اپنے آپسی معاملات کو، تعلقات کو بہتر بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ بارک اللہ لکم بارک اللہ فی القرآن الکریم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم تعالی جواد الکریم علیکم بالرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشهد ان محمدا عبدہ ورسولہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ اللهم اغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات، اللهم ألف بين قلوبهم وأصلح ذات بينهم وانصرهم على عدوك وعدوهم يا رب العالمين۔ اللهم انصر الإسلام والمسلمين في كل مكان، اللهم احفظ الإسلام والمسلمين في كل مكان، اللهم عليك بأعدائك وأعداء الدين، اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم، اللهم عليك بالظالمين الغاصبين إنهم قد طغوا وبغوا وفسدوا في الأرض بعد إصلاحها، فعليك بهم يا ذا الجلال والإكرام۔ أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه إنه الغفور الرحيم، والحمد لله رب العالمين۔